غیرت کہاں مر گئی سنیوں؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے، تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ۔ اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سنگھار کے لیے منع نہیں کیا، ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے۔ بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، انسان کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے، انسان کو اللہ جب کوئی طاقت دیتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت دینے کے بعد وہ نعمت دینے والا خدا ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، کنڈیشن یہ ہے نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، نعمت کو بڑھا دوں گا۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے، تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں، نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے، کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا، کندن کیا بنتا، ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ
तबूक के मौके पर चंदे के तौर पर इस्लाम को पेश किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसको कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस्मान कुछ भी करे अल्लाह उसको जन्नत ही अता फरमाएगा। अंदाजा फरमाए ये माल की बरकत है मेरे भाइयों, माल से आपने जन्नत खरीदी है। इसी तरीके से आका इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। भाइयों बताओ अगर इंसान के पास माल ना हो तो क्या वो मस्जिद बना सकता है, वो मस्जिद की तामीर कर सकता है? नहीं नहीं, हरगिज़ तामीर नहीं कर सकता। इसी तरीके से हज करने जाओ तो हर कदम पे नेकी मिलती है, हज करने वाले के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, हज करने वाला गुनाह से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बताओ क्या बगैर पैसे के कोई हज कर सकता है? अल्लाह अकबर। इसी पर आप कयास कर लें। और एक बात और सुन लें, मेरे आका फरमाते हैं सदका दिया करो इसलिए कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बुरी मौत से बचा लेता है, सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है। जो चाहता है कि अल्लाह उसको बुरी मौत न दे और बुरी मौत से उसकी हिफाजत हो तो आका इरशाद फरमाते हैं एक हाथ से सदका दो तो दूसरे हाथ को खबर भी मत होने दो। माल नहीं होगा तो क्या इंसान सदका देगा? तो ये माल बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसी तरीके से दूसरी नेमत ये जान और जवानी जिसको कहते हैं ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। लेकिन अब आइए मैं आपके सामने इन दोनों नेमतों का जिक्र करने के बाद अब आपसे पूछना चाहता हूँ, माल सब चाहते हैं लेकिन अल्लाह अकबर जब माल आता है तो माल का मिसयूज किया जाता है, माल का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों की जान को, मोमिनों के माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, पता चला हमारी जान हमारी नहीं है, हमारा माल हमारा नहीं है, जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का है। और अल्लाह अकबर आजकल के मुसलमान अल्लाह अगर माल देता है तो माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय, घबराइएगा मत, मैं कोई चंदे की तमहीद नहीं बांध रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके दिलों की तत्हीर के लिए, आपकी अफकार के तत्हीर के लिए कुछ पैगाम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आज के मुसलमानों के पास जब माल आता है, आज के मुसलमानों के पास जब जवानी आती है तो माल और जवानी का मिसयूज कितना हो रहा है। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने जराइम, जितने पाप कौमें मुस्लिम कर रही है, इतने जराइम दुनिया की कोई कौम करती नजर नहीं आती। कितने अफसोस की बात है, मैं दलील के जरिए से इसको साबित करूंगा। इसी हिंदुस्तान में देख लें, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर रमजान शरीफ की कोई अहमियत क्या दूसरी कौमों के नजदीक है? हरगिज नहीं। इस्लाम रमजान शरीफ की अहमियत सिर्फ मुसलमानों के नजदीक है। दूसरी कौमें रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करती, उसकी इज्जत नहीं करती। बहुतों को तो पता भी नहीं कि रमजान शरीफ क्या है। लेकिन एक बात पर हमेशा गौर करना, तवज्जो करना, एक बात पर हमेशा गौर करना कि अल्लाह अकबर जितनी नई फिल्में आती है, कोई भी नई फिल्म रमजान शरीफ के अंदर नहीं आती है। या तो रमजान शरीफ से पहले आती है या तो रमजान शरीफ के बाद आती है। आप हमेशा गौर करना, कोई भी नई फिल्म आपको कभी रमजान शरीफ में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां मुसलमान लोगों के कहने के मुताबिक सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान है, आप मुझे बताएं दुनिया दूसरी कौमें हमसे 4 गुना ज्यादा, यानी दूसरी कौमें 100 करोड़ है और हम हिंदुस्तान में लोगों के कहने के मुताबिक, हालांकि अगर सच्चाई से गिना जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 करोड़ से भी ज्यादा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में हम 30 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन चले जो लोग कहते हैं वही कहता हूं, 25 करोड़ मुसलमान इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, 100 करोड़ दूसरे सब मिल करके रहते हैं। आपसे पूछता हूं रमजान शरीफ में नई फिल्म क्यों नहीं आती हिंदुस्तान में? रमजान शरीफ से पहले ही क्यों आती है? रमजान शरीफ के बाद ही क्यों आती है? इसलिए कि उनकी सर्वे रिपोर्ट ये है कि जो भी फिल्म हिट होती है, जो भी फिल्म कामयाब होती है, वो सिर्फ मुसलमानों के देखने से कामयाब होती है। यानी जितना ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान फिल्म देखता है उतना दुनिया का कोई मजहब का इंसान नहीं देखता। हर मजहब का आदमी ज्यादा से ज्यादा सैटरडे या संडे को फिल्म देखने जाता है, लेकिन ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, एहसास करो
جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا
اللہ نے حکم دیا ہے عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے، وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے، اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلک کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے ایک ایک ہاتھ دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق
आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है, तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है। मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ, का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा, वो फुला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिसकियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है। जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे, कब तक बेवफाई करोगे, कब तक नाफरमानी करोगे। सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था देख, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है। उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं। फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं, सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है, गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी, ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना तो तुम उसको सुनते नहीं थे। तवज्जो है आपकी, गौर करेंगे आप, तवज्जो। अजान होती थी, आप उसको सुनते नहीं थे, बिस्तर में पड़े रहते थे, और अगर जागते थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, अजान का अदब नहीं करते थे। कुदरत ने कहा तू मेरी नेमत की कदर नहीं करता, अब मैं तुझे अजान नहीं सुनवाऊंगा। देख, गौर तो कर, जिस जिस नेमत की नाकदरी करोगे वो नेमत तुमसे छीन ली जाएगी। दौलत के नशे में हराम काम करने वालों को ये इबरत की बात है। मुगल खानदान 700 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा, इतने पाप और अय्याशियां की उनके बाज लोगों ने, कुछ अच्छे भी थे लेकिन ज्यादातर पापी थे। उनके एक शहजादे का एक लड़की के साथ चक्कर हो गया, तो उस लड़की ने कहा कि मेरी जान, मैंने किसी इंसान को मरते नहीं देखा है, मेरी तमन्ना है कि मैं किसी को मरते देखूं। उसने फौरन एक बंदे पर तीर चला दिया, कहा कि लो मरते हुए देख लो।
اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا ٹھیک، کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ، جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے. حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں. ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے. لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا. اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا. بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا. جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائیں، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا. کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے
صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا۔ توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو آقا ارشاد فرماتے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میں آیا،
اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا. وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی. اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتی. یہ ہے سرکار اچھے میاں کی. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. ارے جب ماہریرا کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے. اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا. ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا. لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا کریں. جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہوں تو کربلا. اس کا خیال کریں. ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا کس لیے؟ جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے. اس کا آئندہ خیال رکھنا. لوگ جشن شہید بھی، لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے. میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے؟ یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں. حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے. چلیں چھوڑے اس کو. بات کیا کر رہا تھا میں؟ ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی. اس عنوان کو چھوڑ دے بھی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا. اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے. اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے. جس دن پیدا ہوئی اس دن سلام آیا ہے. غور فرمائیں، جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے. یہ سیدہ پاک کی ذات ہے. ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا. لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے، وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے، وہ فلم دیکھنے سے رک جائے، تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی. ایک بات آپ کو بتاؤں، ماؤں کا تقوی بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے. آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے، نہ وضو سکھا پاتی ہے، نہ غسل سکھا پاتی. لیکن ہمارے مرشد، چونکہ ماہرہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت ماہرہ یاد آ رہا ہے. ماہرہ شریف وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سب سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے زانی بن رہے ہیں،
بچے شرابی بن رہے ہیں، بچے جواری بن رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں۔ بھائیو، سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی، دکھی کرے گی آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی، تب آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و الدین کہتی ہے، فرد فرید کہتی ہے، فرید العصر کہتی ہے۔ ان کا نام تھا مسعود، اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے، شہباز۔ اے قطب الدین، تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ یہ بابا فرید ہے۔ بابا فرید کے دو لال ہیں، ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں، اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا۔ اللہ اکبر! غور کریں، جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں، خانقاہ نے نہیں، فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی؟ میری بہنوں، کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں، کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو۔ بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے، دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر! کافروں سے، مشرکوں سے، اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو، مہندی لگانے کے لیے، مہندی قلبوں میں بھیجا جائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت، جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی، علم والوں کی توجہ چاہتا، کبھی غیرت سے کام نہیں۔ اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین۔ جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عورتوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی، اتنے پاکیزہ پوتر نبی، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ غور کریں، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کیا میں مصافحہ، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو۔ اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں،
گھر برباد ہو رہے. میرے بھائی مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے. جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھری کے نیچے آتا ہے. درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے. بتاؤ جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے. جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی, ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی. کبھی غور کیا, کبھی سوچا؟ بولو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھیجتے ہیں اپنی بیوی کو نماز کے لیے, کوئی بھیجتے ہیں اپنی بیٹی کو نماز کے لیے, کوئی بھیجتے ہیں اپنی بہن کو نماز کے لیے. غیرت کہاں مر گئی سنیو؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ, سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں, اللہ کا گھر کہتے ہیں, جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں, میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں, لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ, اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ. اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا, سنگھار کے لیے منع نہیں کیا. ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ کا عذاب سخت ہے. اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے, ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے. بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں, ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اژدہے, بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو, میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو. اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, ہمارے لیے شریعت ہے, ہمارے لیے قرآن ہے, ہمارے لیے حدیث ہے. تو جو عرض کر رہا تھا بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں. کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے, اس سے کمی ہے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے, اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے. یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے, ابھی پڑھ رہے ہیں, طالب علمی کا دور ہے, ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی. ملتان میں پڑھائی کی, دلی میں پڑھائی کی, بہت پڑھا بابا صاحب نے, اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے. بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام, اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں. بابا صاحب نے اتنا پڑھا, 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے. لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے, مطلب 15 سال سے پہلے کی بات. چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے. پیری مریدی کا ذکر سنا. مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے. پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے, کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا.
دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے، جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود۔ میرا نام مسعود ہے۔ کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے۔ اچھا، سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو، تھکار کیا ہو، کھانا کھا۔ دسترخوان لگا تھا، ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی۔ سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے، جب بابا صاحب کی باری آئی، میرے بابا کی، سرکار فرید ملت و الدین کی، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا پانی، اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا۔ کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ، کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگتے، اشارے کرنے لگتے۔ اللہ کے بندو، انسان کی حقیقت پر نظر رکھو۔ سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا۔ کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا، جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے، انہوں نے بھی نارمل دھل لیا۔ ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا۔ لیکن کچھ سمجھ پائے، کچھ نہیں سمجھ پائے، لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے۔ آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی، کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا، کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں؟ کہا بالکل دو۔ کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا، اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا۔ میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے، جاؤ اس کے پاس تمہارا حصہ ہے۔ اتنا سننا تھا، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ بھائیو یہ ماں باپ یہ ہیں، اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں۔ بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی، اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی۔ آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں۔ ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے۔ جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں ملتی۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔
ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مروت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا، ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، ٹھیک؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا، ٹھیک؟ تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ۔ دیکھو دین کی بہت برکت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے، ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی، حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جہاں یہاں یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو مدرسہ یہ جو مدرسہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس مدرسے کے بچوں کی دستار بندی بھی ہے، حفظ قرآن کی دستار ہے۔ بس اس پر آپ کو 2 منٹ بیٹھنا ہے، دستار ہوگی۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ بچے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن، اور جو حافظ قرآن بنتا ہے اگر وہ قرآن کا حق ادا کرے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، حافظ قرآن۔ بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں 5 بچوں نے، یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ 5 بچوں نے ایک بیٹھک میں، یعنی 5 بچے ایسے ہی آئے یہاں جو ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن شریف پورا سنایا۔ ایک بیٹھک سے مراد یہ کہ بیچ میں نماز کا وقت آیا ہوگا تو نماز پڑھ لی ہوگی، کھانے کا وقت آیا ہوگا تو کچھ کھا بھی لیا ہوگا،
ماشاءاللہ یہ مولانا حضرات بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ ایک بچے نے 4.5 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ یہ حضرات کی اطلاع کے مطابق میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ آپ کی بستی میں ایسا کام ہو رہا ہے, ہمیں تو مدارس کا خیال بھی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں, بھائیوں جو ڈی جے پہ خرچہ کرتے ہو, جو وہ فضول کاموں پہ خرچہ کرتے ہو, وہ دینی تعلیم پہ خرچہ کرو, آپ کو اس کی برکت ملے گی. میں تقریر ختم کر چکا, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات. ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت اللہ جزائے خیر دے. ایک بات سنیں, آپ نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سنا ہوگا. جہانگیر سمنانی سرکار کا نام سنا ہے؟ مخدوم اشرف سرکار کا بہت بڑے بزرگ ہیں, غوث العالم محبوب یزدانی. وہ فرماتے ہیں ایک کافر تھا, ایک کافر, اس کا نام تراب تھا. وہ رستے سے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مسلمان کا علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے, تو بچے کا قلم گر گیا, تو وہ کافر نے قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا, خرید کے نہیں دیا, بچے کا ہی قلم اٹھا کر کے دے دیا. تو اللہ نے اس کافر کو مرنے سے پہلے ایمان دیا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالب علم کا گرا ہوا قلم کوئی اٹھا کے دے دے تو اللہ اس کو ایمان دے, زندگی میں اور موت کے بعد جنت دے. اس کا گرا ہوا اٹھا کے دے دے تو اللہ یہ صلہ دے. اگر کوئی خرید کے دے گا تو اللہ اس کو کیا صلہ عطا کرے. اگر کوئی اپنے باپ داداؤں کے نام سے اصالِ ثواب کے طور پہ دے گا. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو, اور بہت محنت کرو. تعلیم کو آگے بڑھاؤ, تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے بڑھاؤ. دستار بندی ہو رہی ہے, ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب یہاں موجود ہے, جے پور سے آئے, اور بھی جتنے علماء کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں, وہ آگے آئیں اور آ کر کے وہ بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں. جو بچہ 4.5 مہینے میں حفظ قرآن کیا اس کو آ جائے, سامنے آ جائے.